وہ حجرہ تعمیر ہوا. شہزادی روزانہ صبح اپنے بچوں کو لے کر اس حجرے میں جنت البقیع کے چل جائے. صبح سے لے کے دوپہر تک واپس کیا کر بچوں کو لاتی, ہوائیں سے دنیا تک فراغت کرتی اور پانی کرتی بچوں کو, پھر واپس جاتی. پھر شام تک کشی کرتی, ابھی کی نماز کا وقت. دن پہ دن خود دن گزرے. اور شہزادی نے یہ معلوم تھا کہ روزانہ بچوں کو لے کے جاتی, گریا فرماتی, شام کو آ جاتی. ایک دن دوپہر کے بعد علی گھر سے نکل رہے, شہزادی گھر میں داخل ہو رہے, دروازے پہ ملاقات. علی نے شہزادی کی صورت دیکھی, رک گئے, کہنے لگے کہ بنت رسول, جب سے رسول کا انتقال ہوا ہے میں نے کبھی تمہارے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی. یہ آج تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار کیسے؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ فتارت رہتا آئے گا بدو. شہزادی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے ابو الحسن کیا پوچھتے, روتے روتے میں سو گئی. بابا میرے خواب میں آئے, مجھے اپنے سینے سے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے بیٹی تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے, آج تو میرے پاس آنے والی ہے. تو ابو الحسن تم تو میرے چہرے پہ یہ خوشی دیکھ رہے ہو نا, یہ بابا سے ملاقات کی خوشی ہے. یہ کہہ کے حجرے میں داخل ہو. علی باہر نکل رہے ہیں نا, علی بھی واپس ہو گئے. اب علی بھی اسی حجرے میں آئے. شہزادی بیٹھ گئے. کتنے بچے ہیں شہزادی کے؟ حسن, حسین, زینب, ام کلثوم. ایک مطلب کنیز کو بلایا, بس آپ نے بھیا کیا, مجلس تمام ہو گئی. کنیز کو بلایا, کہا بیٹیوں کو لے جا, بیٹیاں کنیز کے حوالے. علی سے کہا ابو الحسن بچوں سے کہیں حضرت حسین کہ جائے نانا کی قبر کی زیارت کریں. بچے گئے قبر رسول پر, بچیاں نہیں کنیز کے ساتھ. اب علی و فاطمہ اکیلے ہیں نا, کہا ابو الحسن ذرا دروازے کو بند کرو, میں آپ سے وصیتیں کرنا چاہ رہا ہوں. علی نے دروازہ بند کیا. علی خود راضی ہے ان وصیتوں سے. کہا ابو الحسن میرے قریب بیٹھ رہے. علی قریب بیٹھ رہے, کہنے لگی ابو الحسن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری خدمت میں کوئی تقصیر کی ہو تو یعنی معاف کر دو, قیامت میں معاوضہ نہ کرنا. علی چیخ مار کے روئے, کہا بنت رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے حق میں خدمت والا کیا. کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ماں کے ہوں گے, تو اگر ان سے کوئی تقسیم ہو جائے تو ڈانٹ کے بات نہ کرنا. علی کانپنے لگے, کہا بنت رسول تمہارے بچے صاحبان تقدیر ہے, ان سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے. پہلی وصیت, دوسری وصیت. کہا ابو الحسن میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے. اور ابو الحسن میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا, کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا. علی نے وصیت قبول کی, چیخ مار کے روئے اور کہنے لگے کہ بنت رسول میں نے تمہاری وصیت قبول کی, اب تم میری وصیت قبول کرو. میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچا دینا اور بدلا دینا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا. اور بنت رسول میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں جب تمہیں بیاہ میں لایا تو میں مفلس تھا, تمہارا حق ادا نہیں کر سکا, تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا. اور بنت رسول میری تیسری اور آخری وصیت یہ ہے کہ میں قبر پر سلام کے لیے ضرور آؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ جب سلام کروں تو اپنے کانوں سے جواب سلام کروں. علی و فاطمہ ایک
दूसरे को वसीयतें करने के बाद बैठे हुए रो रहे थे कि इतने में जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। एक मरतबा अभी आगे बढ़े, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि हसन हुसैन जुल्फों को बिक रहा है, रोते हुए आ रहे हैं। कहा बेटो तुम तो नाना की कब्र की ज़ियारत के लिए गए थे, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बच्चों ने रो के कहा कि बाबा जैसे ही हम नाना की कब्र पे पहुंचे, एक मरतबा इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज आई